یہ اور اس پر ہم آگے چلتے ہیں، لیکن میں چاہوں گی فاروق سلیم صاحب نے یہ پوائنٹ سب سنے اینڈ ہی از ویری اڈیپٹ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں بڑے غور سے. جی فاروق آپ بتائیے، ہاؤ ڈو یو سی موسیٰ صاحب's آرگیومنٹس؟ دیکھیے نسیم، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس حکومت کو کہ انسانی تاریخ میں انہوں نے وہ کام کر دکھایا ہے جو پہلے نہیں ہو سکا. دیکھیے بادشاہ آئے ہیں، وہ زمین پہ ٹیکس لگاتے تھے، پھر بادشاہ ہم نے دیکھے جنہوں نے نمک پہ ٹیکس لگایا، پھر کلونیل پاور تھی انہوں نے چائے پہ ٹیکس لگایا. سورج پہ آج تک کسی نے ٹیکس نہیں لگایا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے انسانی تاریخ میں ٹیکس لگا کے. آپ اندازہ کریں کہ میں سورج سے بجلی بناؤں تو وہ 8 روپے کی ہے، اور جو حکومت مجھے بجلی بنا کے بیچے گی وہ 50 روپے کی ہے. تو اس کا مطلب کہ 42 روپیہ فی یونٹ حکومت نے سورج کے اوپر ٹیکس لگا دیا. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو شاید نوبیل پرائز ملنا چاہیے کہ انسانی تاریخ میں انہوں نے پہلی دفعہ ایسا کام کر دکھایا جو پہلے کبھی ہو نہیں پایا. اب سوچئے کہ بیماری جو ہے وہ چوری کی ہے، بیماری جو ہے وہ آئی پی پیز کی ہے، ان کی کیپیسٹی پیمنٹ کی ہے، ڈسکوز میں چوری کی بیماری ہے، اور علاج ہم کر رہے ہیں سولر کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میڈیکل انالوجی میں اس کو کہیں گے کہ بیماری دل کی ہے اور آپ علاج کرنے نکل گئے ہیں جگر کا. تو اگر بیماری دل کی ہے آپ جگر کا علاج کریں تو وہ بیمار کبھی بھی درست نہیں ہوگا. تو یہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ ہمارا بیمار جو بجلی کا سیکٹر ہے وہ کبھی بھی صحت مند نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہاں بیماری دل کی ہے اور حکومت چل نکلی ہے جگر کا علاج کرنے کے. ایک میں دیکھ رہی تھی ان کی ٹویٹ، اسد علی شاہ صاحب ایک ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ پروٹیکٹنگ ان ایفیشنسی بائی پنشنگ ایفیشنسی ہیز نیور ورکڈ. اٹس اے پرابلم آف مائنڈ سیٹ. پاکستان ہیز ٹرائیڈ دس بفور. اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہی واز سیئنگ کہ بیسکلی یہ ایک ان ایفیشنسی بیسڈ ایک ڈیسیجن ہے. دس از ناٹ اے ڈیسیجن ٹو پروٹیکٹ ایفیشنسی. تو یہ بات تو درست ہے، آپ دونوں یہی فرما رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم ان کے پاس وقاص موسیٰ صاحب کے پاس چلیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ وقاص صاحب آپ کی جو ایسوسی ایشن ہے اس کی کیا سٹینڈنگ ہے، اس کے کیا ممبرز ہیں، آپ کی آر یو فارملی رجسٹرڈ آرگنائزیشن؟ ذرا بتائیے. جی بالکل. ہماری جو ایسوسی ایشن ہے یہ پاکستان میں ایسوسی ایشنز کو جو گورن کرتا ہے نا لا، وہ ہے ڈی جی ٹی او، ڈائریکٹریٹ جنرل آف ٹریڈ آرگنائزیشنز. تو اس میں سب سے بڑی جو مدر ایسوسی ایشن ہے وہ ایف پی سی سی آئی ہے، فیڈریشن آف پاکستان آل چیمبرز کی جو ہوتی ہے. اور اس میں ایک سائڈ پہ چیمبرز آتے ہیں سارے، اور ایک سائڈ پہ مختلف ٹریڈ ایسوسی ایشنز آتی ہیں. تو جو پاکستان سولر ایسوسی ایشن ہے یہ سولر کی جو رجسٹرڈ ٹریڈ ایسوسی ایشن ہے. ہمارے 500 پلس ممبرز ہیں ایکٹیو، اور اس کے علاوہ میرے خیال ہے ہزاروں میں وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے یو کین سے لیس ایکٹیو ممبرز ہیں، جو شاید ممبرشپ فیس نہیں دیتے لیکن وہ ہمارے ساتھ کانسٹنٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں. اچھا اوکے. دا ریزن وائی آسک یو از کہ اگر آپ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم متحرک ہیں، 500 ہمارے ایکٹیو ممبرز ہیں، تو پھر یہ معاملہ آگے کیوں نہیں آپ لے کے جاتے؟ یعنی کہ ٹی وی پر تو ہم بات کریں، لیکن ٹی وی پہ کون سنتا ہے کون نہیں سنتا وہ تو اللہ ہی جانے. لیکن آپ کم از کم ایک یہ پروفیشنل بات ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ حکومت کو تھوڑا سا ان سم کیسز ان کو شیشہ بھی دکھا دیا جائے کہ جی دیکھیے گا یہ آپ کتنا یہ ایک پرابلمیٹک آپ کی اپروچ ہے. کیونکہ ایک تو آپ لوگ تو بہت بات کر رہے ہیں، ایک پروفیشنل بات کر رہے ہیں. ہمیں تو ایک موٹی بات یہ نظر آتی ہے کہ آپ جب پالیسی میکنگ کرتے ہیں تو، اور پالیسی میکنگ کے وقت آپ سوچتے نہیں ہیں، آپ آخر دنیا میں پالیسیز بنتی ہیں تو ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز جب ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک دم سے اتنی پرولیفریشن ہوگی، سب کو ہو گیا، تو آپ کم از کم جیسے آپ کہہ رہے ہیں وقاص صاحب ٹائم دیتے ہیں، 6 مہینے دیتے ہیں، 8 مہینے. یہ تو نہیں کن فیکون کہ جی کہا تو بس اب کر دیں. وائی آرنٹ یو ٹیکنگ دس سیریسلی اینڈ اس کو آپ ریسپانسبلی آگے کیوں نہیں بات کو لے کے چل رہے؟ حکومت کو کیوں نہیں آپ انگیج اس طریقے سے کر رہے؟ چاہے آپ لیگلی انگیج کریں، چاہے آپ ان سے ڈائیلاگ سے انگیج کریں. دس شوڈ بی ان ایکسیپٹیبل. جی ہم لوگ جو ہے اس کو کافی ایکٹیولی اور ملٹیپل فورمز پہ اس کو اٹھا رہے ہیں. پچھلے 1 سال سے
یہ تیسری دفعہ پالیسی لے کے آئے ہیں. انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ ہر دفعہ یہی والی پالیسی واپس لے آتے ہیں. لاسٹ ایئر جنوری میں انہوں نے تقریباً لانچ کر دی تھی، اس کی میڈیا کیمپینز وغیرہ چلا دی تھی. پھر ہم نے کافی اگریسولی میڈیا میں ویریس فورمز پہ اس کو اٹھایا، بزنس مین نے اس کو اٹھایا، عام کنزیومر نے اس کو اٹھایا. تو شہباز شریف صاحب نے اس ٹائم پہ بھی اس پہ نوٹس لیا تھا اور اس کو واپس لے کے گئے تھے. پھر اس کے بعد جون میں یہ پھر سے لے کے آئے تھے. جون میں بھی انہوں نے اس کو جو ہے نا پھر سے اس کو اچھا جون میں انہوں نے کنسلٹیشن سیشن کیا. اب وہ کنسلٹیشن سیشن یہ تھا کہ ساروں کو ایک کمرے میں بلایا اور سب سے پالیسی کے اوپر ایک ایک پوائنٹ کے اوپر فیڈ بیک لیا، اور اس کے بعد کوئی 3 یا 4 مہینے بعد پالیسی پھر سے بنائی. تو جب ہم نے پھر سے پالیسی دیکھی تو وہ وہی والی پالیسی پھر سے بن گئی تھی جو پہلی دفعہ بن کے آئی تھی. اسی طرح ابھی کا میں اگر نہیں، ایک سیکنڈ موسیٰ صاحب، جب اگلی دفعہ جب فیڈ بیک کے بعد پالیسی وہی بن کے آئی تو پھر آپ نے کیا کیا؟ میں آپ کو بلکہ اس سے بھی آگے کا قصہ سناتا ہوں. ابھی فرائیڈے کو، لاسٹ فرائیڈے کی بات ہے، یعنی آج سے 1 ہفتہ پہلے نیپرا میں ہیئرنگ تھی اس پالیسیز میں. کیونکہ جو پروسیجر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پالیسیز جب آپ بناتے ہیں تو اس کو ڈرافٹ شیئر کیا جاتا ہے پبلک ہیئرنگ کے لیے. فرائیڈے کو پبلک ہیئرنگ تھی 1 مہینے کے بعد، جس میں تقریباً 1200 صفحات پر مشتمل ریٹن فیڈ بیک آیا تھا لوگوں کا. کوئی 250-300 بندہ پرسنلی پریزنٹ تھا اس ہیئرنگ پہ. 50 سے 100 کے درمیان لوگوں نے بات کی، میں نے بھی اس پہ بات کی. فرائیڈے کو 7 بجے میٹنگ ختم ہوئی ہے، اور منڈے مارننگ یعنی جو کہ فرسٹ ورکنگ ڈے رائٹ آفٹر منڈے مارننگ کو جو ہے ایسا ایشو ہو گیا وداؤٹ اینی چینجز، اینی کنسیڈریشن آف اینی فیڈ بیک دیٹ واز گیون. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا اپروچ کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ جب ان کو کچھ بات کہو تو ان کو برا لگ جاتا ہے، وہ سنتے نہیں ہیں، وہ بالکل اگنور کرتے ہیں. خانہ پوری کرنے کے لیے انہوں نے نیپرا کی ہیئرنگ بھی کال کر لی، کنسلٹیشن سیشن بھی کر لیا. اب ہمارے پاس جو رہ گیا ہے چارہ وہ یہی ہے کہ ہم نہیں لیکن جو عوام ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے اور اس طرح سے بات کرے. تو obviously دیکھیں یہ تو ایک بالکل ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کا کوئی سٹیپ گورنمنٹ چھوڑ نہیں رہی. وہ لوگ بیسیکلی ون سائیڈڈ یونیلیٹرل ڈیسیجنز لے رہے ہیں. اور اگین ہم لوگ جو ہے نا ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں وی انڈرسٹینڈ کہ یو ہیو اے پرابلم، وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو سالو دیٹ پرابلم. دا ریالٹی از کہ، اور ہم اس پہ کافی اویئرنیس میسیجز کریٹ کر رہے ہیں. اگر آپ پاکستان سولر ایسوسی ایشن کی ویب سائٹ پہ یا فیس بک پیجز پہ جائیں گے تو اس پہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، کانٹینٹ ہم نے ڈسمینیٹ کیا ہوا ہے کہ ہاؤ سولر از اے پارٹ آف دا سولوشن اینڈ ناٹ دا پارٹ آف دا پرابلم. انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بٹ خیر ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے. دیکھیں ہمارا کام کوشش کرنا ہے. نہیں، کوشش دیکھیں نا، شہباز شریف صاحب ہیز ریپیوٹیشن کے جی وہ انگیج کرتے ہیں، وہ بات سنتے بھی ہیں. تو obviously یہ ملٹیپل ان کے ہیں ایڈوائزرز. تو آپ لوگ جو ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں، جو انڈسٹری، اور یہ جو آپ کا تھا کہ جی 6 مہینے تو کم از کم دیں کہ پیپل میک ایڈجسٹمنٹس ایٹسیٹرا، اور کوئی کٹ آف پوائنٹ دیں. اس میں فاروق صاحب you've had a lot of experience inside the government, outside the government, on the margins always. آپ کیا ان کو سجیسٹ کریں گے کہ یہ کیا کریں؟ Because I think taking it lying down is not acceptable. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اس پالیسی کے نتیجے میں ہوگا کیا. پہلے تو یہ ہوگا کہ پاکستانی بھاگیں گے بیٹریز کی طرف. اب میرا تخمینہ یہ ہے کہ 40-50 ارب روپے کی بیٹریز ہمیں امپورٹ کریں گے پاکستانی. تو وہاں پہ آپ سوچیے کہ ہمارا فورن ایکسچینج وہاں پہ نکل جائے گا. اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سورج سے جو مفت کی بجلی ہے وہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. ہمیں بجلی بنانی ہے امپورٹڈ تیل کی، ہمیں بجلی بنانی ہے امپورٹڈ LNG کی، اور ہم نے بجلی بنانی ہے امپورٹڈ کوئلے کی. اس کے نتیجے میں تقریباً 25 سے 30 ارب روپے کا آپ مزید وہ LNG، کوئلہ اور سبز فائل جو ہے وہ امپورٹ کریں گے. تو تقریباً 200 سے 250 ارب روپے کا سالانہ کی بنیاد کے اوپر حکومت کو اپنی بنائی ہوئی پالیسی کو حکومت کو نقصان پہنچے گا. دیکھیے اب کرنا کیا چاہیے. آپ 2 سے 2.5 ہزار. فاروق سوری 1 سیکنڈ، اس میں جو آپ نے فرمایا کہ یہ یہاں سے آئے گی انرجی یہاں سے اور یہ نقصانات، تو کیا ہم کہیں کہ دا ایلیفنٹ ان دا روم آر دا IPPs، جو ڈیزاسٹر ہے جو کہ ہر طرف سے اس ملک کو مصیبت میں ڈالے، اور اب یہ نیا یہ ہے کہ جی اپنا جو آپ نے ایک سوورن آپ نے گارنٹی دی تھی ٹو یور سٹیزنز، آپ اس سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، یا ایٹ لیسٹ آپ نے انسینٹیو دیا تھا اس کو آپ ختم کریں؟ کیونکہ گارنٹیز میں تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی جن کا کانٹریکٹ ہے ان کے ساتھ آپ کانٹریکٹ رکھیں